जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और सुबह खैर, और बात करेंगे कि अक्सर हम आपसे बात करते हैं ज़हनी सेहत के हवाले से, एंजाइटी और पैनिक अटैक के हवाले से, लेकिन उसके लिए हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, हमें बता के जाते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, इसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। मगर आज हमने जो है स्पेशली माइंड साइंसेस के ज़रिए इसका इलाज जो करते हैं उनको बुलवाया। हमारे साथ वो गेस्ट मौजूद हैं, उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी, वो बताएंगी कि हम किस तरह से माइंड साइंसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने ही दिमाग को अपनी वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके जो हम पैनिक अटैक या एंजाइटी फील कर रहे होते हैं उस पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ सुख मौजूद है नादिया नदीम अलवी, माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? सुबह खैर पहले तो, और बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई और आपने कहा कि आपका ख़ास तौर से इस्लामाबाद में क्योंकि आप रहती हैं स्पेशली आप आई हुई हैं, तो एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। ये बताइए नादिया कि जो मेंटल हेल्थ है इसकी असल तारीफ क्या है और ये डेली हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है? मेंटल हेल्थ का बहुत मेजर रोल है लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करती हूँ जी। मेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट, लोग अपने हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, डायबिटिक होते हैं तो बहुत फॉलोअप्स करते हैं, चेकअप्स करा रहे होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। स्टिल हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है कि अगर किसी को एहसास हो भी गया, पहले तो लोगों को एहसास ही नहीं होता कि उनको कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को हो गया तो ये कहा जाता है तुम पागल हो गए हो क्या, क्योंकि जब तक लोग हम तक पहुंचते हैं वो वाकई में उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं कि उनके हालात बहुत बिगड़ चुके होते हैं। तो प्लीज़ मैं ये लोगों को अक्सर मैं शोज़ पे जाके ये बात कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट आना कोई नॉर्मल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये इशू है तो प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इसको फ़ौरन चेकअप करवाएं अपना कि क्या प्रॉब्लम है, इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा आगे चला जाए। लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस अभी भी नहीं है मेंटल हेल्थ से। अभी ये जो ओवर थिंकिंग की आपने बात की है और बहुत ज़्यादा सोचना, हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही मुख्तलिफ ख्यालात, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ओवर थिंकिंग में ज़्यादातर नादिया क्या नेगेटिव ही ख्यालात आते हैं? एग्जैक्टली क्योंकि उसमें होता ये है कि आप नेगेटिव, आप ज़्यादा क्या डर रहे होते हैं, या तो आप फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं या जो अगर आपका पास्ट ख़राब गुजरा होता है आप उससे परेशान होते हैं। हम जैसे माइंड साइंसेस में कुछ थेरेपीज़ के ज़रिए आपको ये सिखाते हैं आपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है ना, आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सोचना या पास्ट में ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग एंड देन नेगेटिव थाट्स, ये सेकंड स्टेज होता है। तो ये नेगेटिव थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग को आप क्या हमें बता के जाएंगे किस तरह से हमें कंट्रोल कर सकते हैं? खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल ये तो नेचुरली नहीं, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। एग्जैक्टली लाइक फिर कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हम करें? आपने अक्सर सुना होगा लोग मेंटली अपसेट होकर वहां तक पहुंच जाते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक। देखिए अभी हम 2-3 दिन पहले हमने लाहौर में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के बिल्कुल ठीक है, और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ये हर एज में हो सकती है और आजकल मैं यंग बच्चों में ये बहुत देख रही हूँ। तो ये कैसे इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं चलता? क्योंकि आपने कहा ना हमें खुद को ही नहीं पता। मैं वही बात है ना, देखिए मानूर, हमारे यहाँ क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, जबकि आज के बच्चों में मुझे लगता है ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए इसलिए क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, वो आज के दौर के बच्चे हैं। पहले ज़माने में बात करें तो कहा जाता था अगर हमारे घरों में भी अगर हम कभी गलती से कह दें कि जी हमें डिप्रेशन हो रहा है तो हमें डांट पड़ जाती थी, क्या होता है ये क्या चीज़ होती है? एक बीमारी है, जैसे एक हार्ट प्रॉब्लम एक बीमारी हो सकती है, उसके लिए आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हमारे यहाँ लोग नहीं सोचते। और माइंड साइंसेस में हिप्नोथेरेपी के ज़रिए 1-2 सेशंस के ज़रिए आप अपने हर किस्म के फोबिया, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, हर किस्म के प्रॉब्लम से आप आज़ाद हो। नादिया, इसके लिए हमें जो माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं, लाइक जैसे आप उनके पास हमें विजिट करना पड़ेगा, थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, सेशन लेने पड़ेंगे? बिल्कुल, देखें एक चीज़ मैं हमेशा क्लियर करती हूँ, पहले तो लोगों को ये पता हो कि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक्सपर्ट है भी या नहीं, क्योंकि आई एम रियली सॉरी आजकल यूट्यूब देख देख के हर कोई एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ है। उसने 4-6 वीडियोस देख लिए हैं और वो खुद को डिक्लेयर कर रहा है कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ फलां चीज़ का, मैं फलां प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। तो पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो वाकई एक्सपर्ट है या नहीं है। और उसके अलावा अगर आप नहीं किसी तक पहुँच सकते, देखें आजकल मानूर ऑनलाइन का दौर है, मेरे कितने पेशेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं और वो मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स लेते हैं। ये पॉसिबल है कि आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के ऊपर भी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और सही होते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप अपने आप को जो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज ओवर थिंकिंग का या एंजाइटी का, या आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हर चीज़ से उलझन है आपको, एक छोटी सी मैं आपको एक वो बताऊंगी एक्सरसाइज जो हर कोई कर सकता है, इवन मैं भी वो करती हूँ।
ٹھیک ہے. آپ صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ آنکھیں بند کیجئے, امیجنیشن میں اپنے آپ کو اس طرح حق کیجئے جیسے آپ اپنی روح کو حق کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو حق کیجئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیے آئی ایم فیل سیف اینڈ پروٹیکٹڈ الحمدللہ. 10-15 دفعہ کہیے, کیونکہ ہم اپنے مائنڈ کو جو میسج دیں گے سب کانشیس کو, وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ اوور تھنکنگ, پینک اٹیکس, یہ ساری چیزیں ایک ڈر ہے. آپ جیسے ہی اپنے آپ کو یہ میسج دیتے ہیں نا کہ میں سیف ہوں, پروٹیکٹڈ ہوں, الحمدللہ, اللہ کا نام بھی آ گیا ساتھ میں, تو آپ ایک دم فیل کریں گے کہ آپ اس ڈر سے باہر آ گئے اور اپنے آپ کو کام محسوس کریں گے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ نے سیکیور کر لیا اپنے آپ کو. اچھا نادیہ, ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں پینک انزائٹی کا تو آپ نے کہا نا ہر وقت الجھن کا شکار ہیں تو آپ کو انزائٹی ہے. پینک اٹیک اور انزائٹی میں فرق ہے. پینک اٹیک کیا ہوگا؟ کیا ایک دم سے کوئی بیٹھے بیٹھے آپ نہیں مانور, پینک اٹیک وہ سچویشن ہے جو بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو کہا نا نیگیٹو انزائٹی تھاٹس بڑھتے ایگزیکٹلی, وہ ڈپریشن انزائٹی بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہنچ جاتی ہے کہ آپ پینک اٹیک پیشنٹ بن جاتے ہیں. اور پینک اٹیک کے جو سمٹمز ہوتے ہیں جب آپ کو کسی کو پینک اٹیک آتا ہے, وہ ایگزیکٹلی سیم ہارٹ اٹیک, انجائنا اٹیک کے ہوتے ہیں. کہ ایون جب آپ ایمرجنسی میں ہاسپٹل جاتے ہیں اور آپ کے جب ٹیسٹ یا چیک اپس ہوتے ہیں, آپ کا بی پی شوٹ اپ ہوا ہوتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, آپ کو سانس نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہاتھ میں اور یہ بیک سائڈ پہ پورا پین محسوس ہوتا ہے, تو جس بندے کو ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کو یہ لگتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. بہت سارے کیسز میں وہ جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ پینک اٹیک تھا. اور پینک اٹیک سمٹمز جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہارٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ پینک اٹیک ہے, تو پلیز اس کو اگنور نہ کیجیے کہ اچھا یہ ایک دفعہ کیور ہو گیا تو یہ شاید دوبارہ نہیں تو پھر اس کے لیے ہوگا. مائنڈ سائنسز کا جو ہے استعمال کیا جا اس میں سکتا ہے. ہپنو تھراپی کی جاتی ہے جس سے 2-3 سیشنز کے ذریعے آپ کا بیسکلی وہ جو روٹ کاز ہے نا, جو کوئی نہ کوئی ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ پینک ہے, رہی یہ خوف بس ہے. اس کو ایگزیکٹلی اس کو وہاں سے آپ کے برین سے ریموو کر دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں نادیہ, آپ سے اور بھی بات مجھے کرنی ہے, اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ وہ اب جو ہے اس ورسٹ سچویشن کی طرف جا رہا ہے تو اسے کسی مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگئے ہیں واپس. بات ہو رہی ہے مائنڈ سائنسز کی. ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں نادیہ ندیم الوی. ان سے بات کر رہی تھی میں کہ بھائی نادیہ, ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ بھائی ہمیں اس وقت جو مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں ان کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکیلے رہنے کا, ان کو اچانک سے شوق ہو گیا. ایک انسان ہے جو نارمل تھا, سوشلائزنگ بھی کر رہا تھا, چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو, اچانک ان کے روٹین میں چینجز آ گئے. ان کو تیار ہونا نہیں اچھا لگ رہا, ان کو کہیں جانا نہیں اچھا لگ رہا, ان کو اکیلے رہنا پسند آ رہا ہے, ان کو سیڈ ریلز یا سیڈ سانگ سننا اچھا لگ رہا ہے, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا, ہر بات سے الجھن ہو رہی ہے. جن لوگوں میں پہلے وہ بیٹھ کے خوش ہوتے تھے اب انہی سے وہ کترانا شروع ہو گئے. تو آپ سمجھ لیں آپ اس اسٹیج میں انٹر ہو رہے ہیں جہاں آپ کا تھوڑی وائرنگ آپ کی گڑبڑ کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں میں یہ ورڈ اس لیے یوز کرتی ہوں برین کے لیے, کیونکہ ایک یہ وائرنگ کا ہی مسئلہ ہے نا برین میں آپ کی. آپ کو ضرورت ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, کیونکہ یہ فرسٹ اسٹیج ہے. ورنہ آپ سوچیں ایک نارمل انسان جو سوشلائزنگ بھی کر رہا ہے یا کوئی گھر کی خاتون اپنا گھر بنا رہی ہے, بچوں کا خیال کری, اچانک اس کو ہر بات سے چڑچڑاہٹ ہونے لگی, اس کو ہر بات بری لگ رہی ہے, وہ بچوں کو مارنا پیٹنا شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ. تو مینس یا فرسٹ اسٹیج پہ آپ کے کہیں نہ کہیں برین میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے, تو آپ فوراً اسپیشلسٹ سے رابطہ کیجیے. اور ایسے میں ہم گھر والے ہی, آس پاس کے لوگ ہی کہتے ہیں تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہو گیا ہے, ہو آپ اس گیا کو ہے. ضرورت ہے. دیکھیں لوگ نا مگر مانور بہت اس چیز کو وہ کرتے ہیں, بہت دفعہ لوگوں کو خود احساس ہو بھی جاتا ہے ہمیں پرابلم ہے, لیکن گھر والے ہی ان کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے اسپیشلسٹ کے پاس. اچھا مجھے یہ بتائیے, اکثر میں بتاؤں گھر والے کیوں نہیں جانے دیتے نادیہ, ہوتا یہ کہ گھر والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا, وہ میڈیسن جو ہیں وہ دیں گے, اور میڈیسن جو ہیں وہ اتنی ہارمفل ہوتی ہیں, انہیں عادی ہو جاتے ہیں, اکثر وہ نیند میں ہی رہتے ہیں, ریسٹلیس ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں, نہیں کھاتے تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ذرا اس کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو مائنڈ بتائیے. سائنسز ماڈرن سائنس ہے آپ کی برین مینٹل ہیلتھ کے لیے. اور مائنڈ سائنسز میں ایسی ایسی چیزیں, میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹس آئے جو 13 سال 15 18 سال سے میڈیسنس پہ تھے, نیند کی گولیوں پہ تھے, اور کچھ تھیراپیز کے بعد ان کی میڈیسنس ہی ختم ہو گئی ہیں اور وہ بالکل اچھی ہیلدی ہیپی لائف جی رہے ہیں.
مائنڈ یہ اب پرانا طریقہ کار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ میڈیسنس دے دی جاتی ہیں اور وہ جی ظاہر سی بات ہے ایک نارمل بندہ ہر وقت سوتا رہے گا, کیسے اس کی لائف گزرے گی, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. مائنڈ سائنسز میں ایسی میڈیٹیشنز ہیں جو ہم خود, جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, ہم پہلے 2 سے 3 تھراپیز میں اس کو اسٹیبل کرتے ہیں, اس کے بعد ایک ہوم ورک کی طرح اس کو سکھا دیا جاتا ہے, آپ نے ایک سمپل سی میڈیٹیشن ڈیلی 1 سے 2 دفعہ کرنی ہے, آپ بالکل صحیح رہیں گے. اور کوئی دوا نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہوتی. ایون دوائیں بھی اگر آپ کھا رہے ہیں تو وہ بھی چھوٹ جائیں گی. نادیہ, اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کوئی پیشنٹ ہے یا ہم خود ہیں اس طرح, تو ہمیں خود سے پہلے کیا اسٹیپ لینے چاہیے گھر میں رہتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہم جا کے ایکسپرٹ سے ملیں؟ مانور دیکھیں, میں اس چیز کے لیے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ میں یہ بات کہتی ہوں, ہمارے پاس, ایون میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں, ہمارے پاس اپنے آس پاس لوگوں کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم صرف لوگوں کو اگر سننا شروع کر دیں, اپنوں کو سننا شروع کر دیں, اگر کوئی سیڈ ہے صرف اس سے پوچھ لیں, مشورہ نہیں دیں تم ایسا کر لو ویسا کر لو, خاموشی سے سن لیں ہم صرف اس کو, تو ہماری آدھی سے زیادہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں, کاؤنسلنگ سیشن کیوں ہوتا ہے, صرف اسپیشلسٹ آپ کو بیٹھ کے سنتا ہے, آپ کے دل کی بات نکلواتا ہے آپ سے باہر, تو بہت سے پیشنٹس اس سے صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا نادیہ, یہ بھی لوگوں کا کانسیپٹ ہے ایک نا, خاص طور سے مائنڈ سائنسز کے حوالے سے, کہ یہ وقتی ریلیف تو دے دیتا ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پرماننٹ ریلیف نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, اب اگر آپ ایک بلڈ پریشر پیشنٹ ہیں, مجھے یہ بتائیے, آپ میڈیسنس لے رہے ہیں نا, تو آپ اس گولی کے اوپر پوری زندگی ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ ڈوز بڑھتی چلی جاتی ہے بائی دا ایج. اسی طرح جیسے یوگا میں ہوتا ہے, آپ کچھ آسن سیکھ لیتے ہیں, آپ فیس ایکسرسائزز سیکھ لیتے ہیں, اس سے آپ کی ہر وقت چیز اچھی رہے گی, بالوں کے لیے ایکسرسائز, آپ اپنی باڈی کے لیے ایکسرسائزز سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح مائنڈ سائنسز میں آپ کو ایک میڈیٹیشن سکھا دی جاتی ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتائی ایک میڈیٹیشن. اسی طرح آپ کے کیا پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کو ٹارگٹ کر کے آپ کو ایک سمپل میڈیٹیشن دے دی جائے گی, آپ نے دن میں 1 سے 2 دفعہ کر لینا ہے, دیٹس اٹ. آپ خود صحیح رہیں گے اور خود فیل کریں گے. جیسے ابھی آپ نے ایک میڈیٹیشن بتائی کہ کس طرح سے آپ نے اپنے اوپر حق کر کے اسی طرح اپنے آپ کا جو پازیٹیو باتیں پرابلم کرنی ہے ہے, اس حساب سے بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے نادیہ, اسکول کالجز ہو گئے اور پھر ورک پلیسز ہو گئے, یہاں پہ ہم روزانہ کی بیسس پہ مختلف قسم کی باتیں, جو آپ کا ماحول ہوتا ہے اس سے ہم بہت سارا اسٹریس لیتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے کون سے اسٹیپ ہمیں آپ بتا کے جائیں گے جو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے تو پلیز میں پیرنٹس سے کہوں گی, اپنے بچوں کو نا بیٹھیں, ان کو وقت دیں, ان سے بات کریں. بہت یہ یونیورسٹی کالجز میں کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ بچے خودکشی کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں تک پہنچے کیوں ہیں, اور پلیز ان کو پڑھائی کا اتنا اسٹریس نہ دیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ آ جائیں. ان کو ریلیکس رکھیں, زندگی میں جس نے جو بننا ہے, اللہ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے, پلیز وہ کر لیں گے. ان کو اتنا اسٹریس نہ دیں کہ بیچارے وہ خودکشی کر لیں. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی اسٹریس ہے, آپ کا کوئی بھی ایج گروپ ہے, آپ کسی بھی کرائٹیریا سے تعلق رکھتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ہاؤس وائف ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے, اگر آپ کا فرسٹ اسٹیپ آپ کو لگ رہا ہے آپ انزائٹی ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, تو پلیز کسی اسپیشلسٹ سے ہیلپ لیجئے, جا کے اس سے ڈسکس کیجئے. کیونکہ ایک اسپیشلسٹ, دیکھیں آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس طرح سے اس کو گائیڈ کر سکتی ہیں. کسی بھی دوست سے بیٹھ کے اس کو مشورہ نہ لیجئے, کیونکہ وہ اپنے ذہن کے حساب سے ہی آپ کو مشورہ دے گا. کوئی پرابلم ہے, پلیز کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے اور اپنا پرابلم ڈسکس کیجئے, تاکہ خدا نہ خواستہ آپ سوسائڈ نہ کر لیں, یا آپ کے اطراف کے لوگ آپ کو جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں نا, تم سے تو یہ نہیں ہوگا, تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو پلیز وہ اپنے کرائٹیریا کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں, آپ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے اور اس سے کنسلٹ کر لیجیے. بہت اچھی بات آپ نے کی نادیہ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آئیں, اور میسیج آپ کا بہت اچھا تھا. اور آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آج کا جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا, یہی میرا میسیج تھا کہ جو منفی باتیں کرتے ہیں نا, نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے آپ ڈیف بن جائیں. آپ ان کو سنیں ہی نہیں, آپ اپنے دل کی آواز سنیں, اپنے ذہن کی آواز سنیں جو آپ کو پاور دیتی ہے. تو اسی پاور کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کہیں گے اللہ حافظ, ٹیک کیئر.